اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کی بھیجا ہم نے اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو اب وہ بھائی سے مراد، اب دیکھیں جیسے کسی کا بھائی ہوتا ہے تو بھائی سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ بولا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف تمہاری قوم میں سے ہی ایک آدمی کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر۔ کالا کہا یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہین کوئی معبود غیرو اس کے علاوہ۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ ان کی قوم بھی قوم عاد بھی کیا کرتی تھی؟ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ پھر ہود علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور وہ بھی اپنی قوم کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مفترون، تم جھوٹ گڑھتے ہو۔ جھوٹ کیا کرتے تھے؟ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، وہ گمان بن جاتا ہے نا۔ جیسے گمان کریں، وہ ہم گمان کے بارے میں پڑھے کہ وہ اپنے بت سمجھتے تھے ہمارے بت ہماری دعائیں سن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر جھوٹ کرتے ہو۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم میں نہیں تم سے سوال کرتا، علیہ اس دعوت پر اجرا کسی قسم کے اجر کا، ان اجریہ نہیں ہے اجر میرا الا مگر اللہ سے اس ذات پر ہے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ اور افلا تعقلون تو تم میری دعوت کو سمجھتے نہیں ہو، تم عقل نہیں رکھتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا اور اے میری قوم بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا پھر رجوع کرو الیہ اس کی طرف، اللہ سے معافی مانگو، اس اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یرسل السماء وہ بھیجیں گے آسمان سے، علیکم تم پر مدرارا مسلسل برسنے والی۔ کیا تھا کہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور آپ جانتے کہ جب بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو تو پھر کچھ سبزیاں پھل بھی نہیں اگتے، تو 3 سال سے قحط سالی تھی۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ مدرارا مسلسل برسنے والی بارش بھیجے گا، وَيَزِيدْكُمْ اور تمہیں زیادہ کرے گا، قوت میں اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طرف قوت کی، یعنی تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا اور نہ تم پھرنا مجرمین گناہ گار بن کر۔ قالوا انہوں نے کہا یا ہود اے ہود علیہ السلام، ما جیتنا نہیں تو ہمارے پاس لایا ببینات کوئی واضح دلیل، وما نحن اور نہیں ہم بتارکی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قولی کا تیرے کہنے کی وجہ سے، وما نحن اور نہ ہی ہم لکا تیرے لیے بمؤمنین نہ ہی ہم تیرے لیے ایمان لانے والے ہیں۔ قوم عاد جو ہے یہ بھی انہوں نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی، نبی کو جھٹلایا، اس کی بات نہیں مانی، تو ان کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ہواؤں کا، تیز ہواؤں کا بھی پڑھیں گے اس کے۔ تو وہ کیا کریں کہ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ان نقول نہیں ہم کہتے، الا تراکا مگر یہ کہ اسیب زدہ کر دیا ہے، بعض آلہتنا ہمارے معبودوں نے بسوئی تمہیں چھو کر، کہ یہ جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، ہمارے بت نے تمہیں جو ہے تم نے ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے کہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بت نے تمہارا یہ حال کر دیا کہ تم اس طرح کی جو ہے باولی باتیں کر رہے ہو، دماغ خراب جو ہے تمہارا جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ اپنے نبی کے ساتھ دیکھیں اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پیچھے بھی ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اس میں بھی یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی کلاس میں پڑھے تھے کہ اپنے نبی کے ساتھ اصل چیز ادب ہوتی ہے، جب یہ ادب نہیں نہ کرتے تو پھر ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ بڑوں کا ادب، اپنے نبی کا ادب، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے تھے اپنی، تو ان کی قوم کیا کہتی تھی؟ اے موسیٰ۔ یہاں پہ بھی یہ جو جتنے بھی جنہوں نے جٹلایا انہوں نے ادب نہیں کیا اپنے نبی کا، جس کی وجہ سے، کیونکہ ادب کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہہ دینا کہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے چاہے گا تو ہدایت دے گا، تو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ نیت ہی اچھی نہیں کرتے، تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو چھو کے یہ حال کر دیا ہے۔ کالا تو پھر یہاں پہ انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا اور تم سارے بھی
گواہ ہو جاؤ انی بریئن کہ بے شک میں تو بیزار ہوں مما تشرکون جن کو تم شریک ٹھہراتی ہو اللہ کے ساتھ من دونہ اس کے علاوہ، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم اللہ کے علاوہ فقیدونی میرے بارے میں کیا کرو، چالیں چلو، مکر کرو جمیعاً سارے کے سارے مل کر ثم لا تنصرون اور مجھے بالکل ڈیل نہ دو۔ کیوں؟ ان کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا، انہوں نے کہا سارے مل جاؤ میرے بارے میں چالے چلو، مکر کرو، مجھے ڈیل نہ دو۔ انی توکلت بے شک میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ اللہ کی ذات پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ پھر دیکھیں اگلی آیت ہے ما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا الا مگر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آخذ پکڑے ہوئے ہے بناصیاتھا ہر ایک کو اس کی چوٹی سے۔ یہ جو آیت ہے نا یہاں سے لے کے ان ربی علی صراط مستقیم، یہ بچوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ جو بچے نافرمان ہیں تو ان کی فرما برداری کے لیے جو ہے نا یہ آیت جو ہے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں کہ آپ نے یا تو بچے بڑے ہوں تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹے ہوں تو اب بھی مشکل ہوتا ہے، تو ایسے ہی آپ نے جب پڑھنے لگے نا یہ آیت تو 11 دفعہ آیت پڑھنی، کیسے کہ جیسے آپ تصور کریں کہ ہم نے بچے کے سر کے بال ایسے پکڑے ہوئے ہیں اور ایسے اپنے ہاتھ کو کر کے 11 دفعہ یہ آیت پڑھ کے تو بچوں کا تصور کر کے، بے شک ایک بچے کا یا سارے بچوں کا تصور کر کے تو اس کے اوپر پھونک دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو ابھی میں پڑھ رہی ہوں نا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، نہیں یہاں ہاں یہاں سے پڑھنی ہے اور یہ ساتھ یہ ما من دابۃ نہیں ہے کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ الا ہوا آخذ مگر وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کو پکڑے ہوئے ہے بناصیاتھا اس کی چوٹی سے۔ ان ربی بے شک میرے رب کی راہ علی صراط مستقیم سیدھی راہ ہے، اور یعنی میرے رب کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے یا میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ والی آیت ہے 11 دفعہ پڑھتے ہیں بچوں کی فرما برداری کے لیے۔ اگر بچے فرما بردار بھی ہیں اور ہو جائیں گے اس کو آپ جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر جاؤ فقط تو تحقیق ابلغتکم میں تو تمہیں پہنچا چکا ہوں ما ارسلت جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں بھی ساتھ اس کے الیکم طرف تمہاری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہ مانو، میں نے تو اس دعوت کو جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، اللہ کے حکم کو پہنچا دیا ہے، اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں نے تو وہ وحی جو تھی جو میری طرف بھیجی گئی تھی وہ میں نے آگے پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَخْلِفُ اور وہ کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میں نے تو اپنا کام جو ہے انجام تک پہنچا دیا ہے، لیکن اب اگر تم میری بات نہیں مانو گے وَيَسْتَخْلِفُ ربی تو خلیفہ بنا دے گا ربی رب میرا قومن کسی اور قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ تمہیں لے جائے۔ ایسے ہی اللہ کا اصول ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی ایک جگہ پہ ظالم نہیں رہتا یا کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں رہتا، جو بھی آئے اس نے جانا ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تمہیں لے جائے گا، اوروں کو لے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّونَهُ اور تم اس اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، شیئا کچھ بھی۔ انا بے شک ربی رب میرا علی کل شیء ہر چیز کے اوپر حفیظ نگہبان ہے، نگران ہے۔ ولما اور جب بھی جاء آیا امرنا ولما اور جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے ماہوس کے ساتھ برحمت منا اپنی رحمت سے ونجیناہم اور ہم نے ان کو نجات دی من عذاب غلیظ سخت عذاب سے، باری عذاب سے۔ وتلک عادن اور یہ عاد تھے جہدوا انہوں نے انکار کیا تھا بھی آیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی تھی رسلہ اپنے رسول کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی تھی امر کام کی کل جبار ہر سرکش کی، عنید اور ہٹ درم کی انہوں نے پیروی کی، واتبعوا اور پیچھے لگا دی گئی فی ہذہ دنیا اس دنیا میں ان کے لیے لعنتن لعنت کیا ہوتی ہے؟ وہی جو اب یہ پڑھے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری، و یوم القیامہ اور قیامت تک الا سن رکھو انا بے شک عاد کفروا انہوں نے کفر کیا ربہم اپنے رب کا، الا سن رکھو بودن دوری ہے، دوری وہی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعاد عاد والوں کے لیے قوم ہود جو قوم ہود میں سے ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ ہواؤں کا عذاب آیا تھا کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بھیجے ہیں، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا عذاب بھیجتے ہیں، جیسے ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا ہواؤں کا عذاب، اور ایسا سخت عذاب تھا کہ 7 دن 8 راتیں یا 8 دن 7 راتیں کچھ اس طرح کا عذاب تھا مسلسل۔ اور کیا تھا کہ گھر دیکھیں، گھر اور درخت جو تھے وہ جڑوں سے اکھڑ گئے تھے،
اتنا سخت عذاب تھا کہ یہ جو تکبر کرتے تھے. اور قوم عاد کیا تھی؟ اتنے لمبے چوڑے طاقتور, کبھی بیمار نہیں پڑے, کبھی سر میں درد نہیں ہوا. ان کے بارے میں آتا کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا, اتنے زیادہ طاقت والے تھے. لیکن اللہ نے ان کی طاقت کو کہاں چھوڑا کہ جب اللہ کا عذاب آیا ان کی طاقت کہاں گئی؟ اللہ نے ان کو نیچے سے اٹھا کے آسمان کی طرف لے کے جاتے, وہاں ایک دوسرے کی کھوپڑی دوسرے کے ساتھ ملتی, چیخیں آتی, اور وہاں سے پھر نیچے گرا کے ایسے یہ ہلاک کر دی گئے. اللہ نے کس کو محفوظ رکھا؟ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو. باقی سارے جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے. اللہ معاف کرے اس کا.